شعر پڑھ دیتا، وہ پہلے والا شعر کعبۃ اللہ سے اتار لیا جاتا، دوسرا جو شعر اچھا ہوتا تھا، اس کے اشعار خوبصورت ہوتے تھے، اسے کعبۃ اللہ پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب سورۃ الکوثر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو وہ کعبۃ اللہ پر لٹکا دی گئی۔ کسی کے اندر جرت ہی نہیں ہوئی کہ سورۃ الکوثر کو، اپنے اشعار کو سورۃ الکوثر پر ترجیح دے سکے۔ اور کہنے والے کہا کرتے تھے یہ تو انسان کا لکھا ہوا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا لکھا ہوا کلام ہے۔ سورۃ الکوثر کا شان نزول عاص بن ویل اور کعب بن اشرف نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طعنہ دیا کہ معاذ اللہ یہ ابتر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت قاسم کی جب وفات ہوئی، جن کا لقب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ پکارا جاتا ہے، ابو القاسم آپ کو کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ آپ کو کہنے لگے کہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ان کے نام لینے والے کوئی نہیں رہیں گے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے تیرا نام مٹانے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے سب کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، اور میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ اور کربلا کے میدان کے اندر یزید کے 15 بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے نام و نشان ہی ختم کر دیا، اور اہل بیت میں سے صرف ایک فرد بچے، امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے، آج بھی پوری دنیا کے اندر سید موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، اور میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت والے دن میدان حشر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک حوض دیا جائے گا۔ حضور فرمایا کرتے تھے جو میرے حوض سے پانی پی لے گا اسے جنت تک جانے تک پیاس نہیں لگے گی، ایسا وہ حوض ہے۔ اور اس وقت آج یہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، ہر بندہ بار بار پانی کی تمنا کرتا ہے کہ مجھے بار بار پانی ملے، ٹھنڈا ہو۔ اور اس وقت جب سورج بھی قریب ہوگا، اس وقت جب گرمی ہوگی، اور حضور فرمایا کرتے تھے لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، اس قدر گرمی ہوگی، تو اس وقت حضور فرما رہے ہیں جو میرے حوض سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا جنت تک جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، ایسا وہ حوض ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جو لوگ دائیں طرف سے آئیں گے جنت والے، ان کو پیالہ پیش کریں گے حضرت ابو بکر، جو بائیں طرف سے آئیں گے ان کو پیالہ پیش کریں گے حضرت عمر۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے جب میرا عثمان آئے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا، 40 دن پیاسا رکھ کے، اور وہی کنواں جو انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اسی کنویں سے حضرت عثمان غنی کو پانی نہیں دیا جا رہا۔ حضور فرمایا کرتے تھے جو دائیں طرف سے آئیں گے پیالہ ابو بکر پیش کرے گا، جو بائیں طرف سے آئیں گے پیالہ عمر پیش کرے گا، اور جب میرا عثمان آئے گا میں ابو بکر سے بھی کہوں گا پیچھے ہٹ جاؤ، عمر سے بھی کہوں گا ادھر ہو جاؤ، میں خود اپنے ہاتھوں سے حضرت عثمان غنی کو حوض کا پانی پلاؤں۔ تو وہ حوض ایسا حوض ہے کہ جنت تک جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ فصلی لربک وانحر، اے میرے محبوب قربانی بھی کیجئے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی آپ کی یہ حالت تھی کہ جو جماعت کی نماز ہوتی تو وہ تو حضور مختصر پڑھا کرتے تھے، ہاں فجر کی نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 60 آیات تلاوت کرتے تھے، جو حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس قدر فجر کی نماز کے اندر آپ تلاوت کر، لیکن باقی جو نمازیں تھیں وہ حضور مختصر پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن جو خود نماز پڑھتے، جو نوافل ادا کرتے، تہجد کی نماز ہوتی، ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ البقرہ مکمل پڑھی، اسی طرح سورۃ آل عمران پڑھ دی، سورۃ النساء پڑھ دی، سورۃ المائدہ پڑھ دی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر رکوع اتنا لمبا کیا جتنی دیر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، پھر قیام اتنا لمبا کیا جتنی دیر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ اتنا لمبا کیا جتنی دیر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خود نماز پڑھتے تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فصلی لربک وانحر، میرے محبوب آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال ایک دمبا اپنی طرف سے کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے، اور ایک دمبا اور ذبح کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے یہ دمبا ایک جو میں نے ذبح کیا ہے
یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، اور یہ جو میں نے ذبح کیا ہے یہ میری امت کے جو غریب لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، یہ میں نے ان کی طرف سے ذبح کیا ہے۔ ہر پوری زندگی حضور علیہ السلام کا یہی معمول رہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب حضور کا وصال ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دمبا اپنی طرف سے قربان کرتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسرا دمبا جو تھا وہ حضور کی طرف سے آپ قربان کیا کرتے تھے، ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، ایک قربانی اپنی طرف سے کرے اور ایک قربانی حضور علیہ السلام کی طرف سے بھی وہ کر سکتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی طرف سے وہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، یہ وہی لوگ جو کعب بن اشرف، عاص بن وائل وغیرہ، وہ حضور علیہ السلام کو جو تانا دیا کرتے تھے کہ ان کی نسل نہیں چلے گی، یہ ابتر ہے معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اے میرے محبوب تیرے دشمن ہی ابتر ہیں، تیرے دشمن ہی ابتر ہیں۔ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے ساؤنگے وچ مدینے، قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھامن والی۔ حضرت ابو بکر اور عمر حضور علیہ السلام کی شان سمجھتے تھے، عثمان و علی حضور علیہ السلام کی شان سمجھتے تھے کہ حضور کا مقام کیا ہے، جو کہا کرتے تھے یا رسول اللہ جب آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کی زیارت ہو جاتی ہے تو ہماری بھوک بھی دور ہو جاتی ہے، ہماری پیاس بھی دور ہو جاتی ہے۔ جو حضور علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ قیامت کے دن ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے، آپ کا ساتھ مل جائے بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تو حضور فرمایا کرتے تھے اگر میرا ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کیا کرو، سجدوں کی کثرت کیا کرو۔ تو یہ آج کا جو مختصر جو یہ صورت تھی، آج کا یہ پیغام ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ رب